السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو ماہ رمضان المبارک 1447 ہجری کی آج جو ہے وہ 21ویں شب جو ہے وہ لگ چکی ہے، اور جو ہے وہ پہلی تاخرات یعنی کہ ممکنہ شب قدر بھی جو ہے وہ آج ہو سکتی ہے۔ تو اسی ٹاپک پر یعنی کہ لیلۃ القدر کے ٹاپک پر جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہوتی کب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا، اور وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29۔ یہ 5 راتیں ہیں جن کو طاق راتیں کہا جاتا ہے۔ تو ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم سب سے جو ہے وہ اس رات کو چھپا دیا ہے۔ ہم سب کو یہ تو پتہ ہے کہ جو ہے وہ رمضان کی آخری عشرے کی 5 راتوں میں ہوتی ہے شب قدر، طاق راتوں میں ہوتی ہے، لیکن ہمیں مخصوص ایک رات نہیں پتہ۔ یعنی کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو ہے وہ 100% 21ویں رات ہے یا پھر 23ویں رات ہے یا پھر 25ویں۔ تو اس طرح کا کوئی شخص جو ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص رات جو ہے وہ مخصوص رات جو ہے وہ ایک رات ہم سے چھپا دی ہے۔ کسی کو بھی نہیں پتہ کہ جو ہے وہ فلاں رات ہے۔ تو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ علماء نے حکمتیں بھی بیان کی ہیں۔ 2 حکمتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس رات کو ہم سے چھپا دیا ہے، یعنی کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون سی رات ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ 5 راتیں ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جو ہے وہ فلاں رات ہے۔ تو اس میں چھپانے کا ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی ہے علماء نے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ جو ہے وہ فلاں رات جو ہے وہ شب قدر ہے، اس میں عبادت کرو، تو پھر جو ہے وہ اگر کوئی شخص اس کے باوجود پھر اس رات میں جو ہے وہ گناہ کرتا اور جو ہے وہ اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کو جو ہے وہ ضائع کر دیتا گناہوں میں اور یا پھر غفلت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پکڑ آتی، اور وہ پکڑ بہت سخت ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو ہے وہ ہمیں بتا دی، اور پھر اس کے باوجود حالانکہ لیلۃ القدر کی کتنی فضیلت ہے، اس کے باوجود پھر اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس میں گناہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ سخت پکڑ آتی۔ تو ایک تو حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم سے چھپا دیا ہے اس رات کو۔ تو دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی شخص اللہ نہ کرے جو ہے وہ کسی ایک رات کی عبادت اس سے نہیں ہو پائی، اللہ نہ کرے، تو پھر جو ہے وہ اس کے پاس مزید 4 راتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ 100% جو ہے وہ اس سے لیلۃ القدر ضائع ہو گئی، اللہ نہ کرے، تو مزید اس کے پاس 4 راتیں ہیں۔ یہ گمان ہے، یہ چانسز ہیں کہ جو ہے وہ ان مزید 4 راتوں میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر ہو۔ اور پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ایک تو 5 راتیں جب ہم جاگیں گے اس میں عبادت کریں گے تو اس میں جو ہے وہ ایک رات تو لیلۃ القدر کا ثواب مل گیا، اور مزید جو ہے وہ 4 راتیں اور جو ہے وہ ہمیں عبادت کا اجر ملا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ علماء نے جو ہے وہ حکمتیں بیان کی ہیں۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی فضیلت جو ہے وہ میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ الدخان میں شروع کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے اس کلام کو یعنی قرآن پاک کو ایک مبارک رات میں جو ہے وہ نازل کیا، اور اسی رات کو جو ہے وہ تمام حکمت بھرے کام جو ہے وہ فیصل کیے جاتے ہیں، یعنی کہ تمام حکمت بھرے کاموں کا اس رات میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 30ویں سپارے میں شب قدر کے جو ہے وہ نام پر پوری صورت ہی نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اللہ رب العزت کی اجازت سے، اللہ رب العزت کے حکم سے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات فجر کے وقت تک یعنی کہ اور یہ رات صبح تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پوری صورت 30ویں سپارے میں شب قدر کے جو ہے وہ نام پر، شب قدر کے عنوان پر جو ہے وہ اس کی فضیلت میں نازل فرمائی۔ تو اب دیکھیں، آپ غور کریں کہ اس کی اہمیت کتنی بلند ہے، اس کا مقام کتنا بلند ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ گویا یوں کہہ رہے ہیں کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا جو ہے وہ 1000 مہینوں سے جو ہے وہ بہتر ہے۔
یعنی کہ 1000 جو ہے وہ مہینوں کی عبادت، 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، اور جو شخص اس رات میں جو ہے وہ عبادت کر لے اور وہ ایک طرف، تو اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت ہے جو کہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَامَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ایمانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، لیلۃ القدر میں قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی فضیلت ہے جو کہ میں نے آپ کو قرآن و حدیث سے مختصر بتائی ہے۔ تو یہ رات جو ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر لکھتے ہیں جو شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے اعمال کیا ہیں، یعنی کہ کون کون سے کام لیلۃ القدر میں کرنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے ایک بات جو ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ اس رات میں جو ہے وہ کوئی بھی عبادت کا مخصوص طریقہ نہیں ہے، یعنی کہ عبادت کا کوئی بھی مخصوص طریقہ اس رات میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اس رات میں جو ہے وہ اتنے نفل پڑھو اور پہلی رکعت میں یہ، دوسری میں یہ، تیسری میں یہ، چوتھی میں یہ، اس طرح کا کوئی بھی ثبوت، اس طرح کی کوئی بھی دلیل جو ہے وہ ہمیں صحیح حدیث اور قرآن سے نہیں ملتی۔ تو لہٰذا اس رات کا کوئی بھی خاص مخصوص طریقہ نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے، اور جو ہے وہ یہ عبادت کرنا، شب قدر کی عبادت جو نفلی عبادت کہہ رہا ہوں، تو وہ گھر میں زیادہ افضل ہے۔ ایک یہ بھی بات جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں کہ شب قدر کی عبادت جو نفلی عبادت ہے اس کی بات کر رہا ہوں، وہ گھر میں زیادہ افضل ہے۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، جو ہے وہ تلاوت کریں، جو ہے وہ نوافل پڑھیں اور ذکر کریں، اور صدقات و خیرات بھی زیادہ سے زیادہ اس رات کو کرنے چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں عبادت کا اجر بہت زیادہ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس رات میں جو ہے وہ نوافل کا بھی اہتمام کریں اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ کہا قرآن مجید میں کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو جو ہے وہ اس رات میں جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اجر کا باعث ہے۔ تو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ استغفار کریں، دعا مانگیں، اور جو ہے وہ صدقات و خیرات بھی کریں، اور ذکر و اذکار اور دعا کا بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ تو یہ تھی لیلۃ القدر کے ٹاپک پر ایک مختصر سی ویڈیو۔ تو آئی ہوپ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اٹس امین چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔